کیسا باپ اور کیسی بیٹی. لیکن تف ہے ہمارے ملک میں باپ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. من ذالک بیٹیوں کو بیٹی کو بھی جو ہے یعنی اماں جی کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. پھر ان کو بھی ہم مسلمان کہیں تو پھر دنیا میں کافر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کا ارادہ فرمایا جس کا نام احادیث میں غزوہ مریسع کہتے ہیں. غزوہ مریسع وہاں گئے اور اماں جی نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے عاریتاً ایک ہار لیا ہوا تھا. جب صبح قافلہ اٹھنے لگا جانے لگا قافلہ تو اماں جی نے دیکھا کہ ہار نہیں ہے موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا سلے میرا ہار ٹوٹ گیا. تو قافلہ روکا گیا ہار تلاش کرو. تلاش کر کے تھک گئے, ہار نہیں ملا. لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ہو گیا ہے اب نماز کا وقت, پانی موجود نہیں, نماز کا وقت ہے پانی موجود نہیں ہے, اب ہم کیا کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ کرام کوسنے لگے تیری بیٹی کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا. آپ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے پہلے بولنے لگے یوں تیری وجہ سے ایسا ہوگا. بھئی ہماری تو ماں ہے, ہم تو کچھ بھی زبان ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتے, لیکن صدیق کی تو بیٹی ہے. کوسا اور سخت الفاظ کے ہے. آگے پھر آپ نے انگوٹھے سے یہاں مارا. آپ اماں جی کہتے مجھے تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن میں حرکت نہیں کر رہی تھی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع. آپ کے علم میں نہیں کہ باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. غار میں جہاں سارے سوراخ بند تو ایک میں ایڑی رکھی تھی, وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی گود میں ہے اور سانپ ڈنگ مار رہا ہے تو صدیق پاؤں نہیں اٹھا رہا, حرکت نہیں کر رہا. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. آج یہی کیفیت جو ہے بیٹی کر رہی ہے کہ ابا جی مار رہے ہل نہیں رہی, کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو. کیسا باپ اور کیسی بیٹی. لیکن تف ہے ہمارے ملک میں باپ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہے. اسلام آباد میں 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک بیٹیوں کو بیٹی کو بھی جو ہے یعنی اماں جی کو بھی گالیاں دی جا رہی. اب پھر ان کو بھی ہم مسلمان کہیں تو پھر دنیا میں کافر کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور جبریل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آ گئے. یہ آیتیں لا کر آ گئے کہ وہ پانی نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تیمم کی آیت نازل ہو گئی. اسید بن حضیر مشہور صحابی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے نا, آسانی ہو گئی. پہلے تو وضو کرنا تھا ضروری, اب آئندہ کے لیے امت کے لیے یہ آسان کر دیا گیا. دیکھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کہہ دیں, آپ کی جو بھول کہہ دیں, لیکن اس غلطی وہ جو ہے وہ اس نیکی پر, اس صحیح اور تندرستی اور اسی طریقے سے علم پر 1000 مرتبہ بہتر ہے جس بھول کی وجہ سے امت کو یہ سہولت مل گئی کہ ہمیشہ کے لیے تیمم کا حکم نازل ہو گیا. تو اسے چیخنے لگے ما هذه اول برکتکم یا آل ابی بکر, ابو بکر کا خاندان یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, تمہارے خاندان کی برکتیں ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ برکت ہمیں مل گئی کہ امت کے لیے تیمم کا حکم نازل ہو گیا. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کی غلطی کی وجہ سے امت کو سہولتیں ملی ہیں.